الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولمن خاف مقام ربہ جنتان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی ہر ذرے کا مالک ہے۔ درود اور سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل پر، اور آپ کے اصحاب پر، اور تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء اللہ پر، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بزرگان دین پر۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، مومن کے دل میں دو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس پر امید غالب ہوتی ہے اور کبھی اس پر خوف غالب ہوتا ہے۔ امید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور ہمارا انجام بہتر ہوگا۔ خوف اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جلالت شان کی وجہ سے اس کی عظمت دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے اور اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، انسان کے دل میں امید کب ہونی چاہیے اور خوف کب ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے مشائخ نے بڑی تفصیل لکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں انسان پر خوف غالب رہنا چاہیے، اللہ کا ڈر اس کے اندر زیادہ ہونا چاہیے تاکہ نفس کا زور ٹوٹ جائے اور یہ شخص گناہوں سے بچ جائے۔ اور بڑھاپے کے اندر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ آدمی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح صحت کے زمانے میں خوف غالب ہونا چاہیے اور بیماری کے زمانے میں انسان پر امید غالب ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح خوشی کی حالت میں انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے اور غم کی حالت میں اس کے دل میں امید غالب رہنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس کا خوف مانگا کریں، اللہ سے اس کا ڈر مانگا کریں۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر انسان نیکی کا ہر کام کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ جس انسان کے دل میں خوف خدا نہیں رہتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اب ذرا اس مثال کو غور سے سمجھیں کہ مومن بندہ گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سر کے اوپر ہے اور ابھی سر پر گر جائے گا، اور فاسق گنہگار گناہوں کو یوں سمجھتا ہے
جیسے کوئی مکھی جسم پر بیٹھی ہوئی ہے اور جب ہم اسے ہٹائیں گے تو وہ اڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں گناہ کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور بد نظری کرنا، بد کلامی کرنا عام ہو گیا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہم گناہوں کو ایک دم ہلکا سمجھ لیے ہیں۔ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور باہر جا کر حرام کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل خوف خدا سے خالی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بالکل نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اے دوست، تو یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھ کہ جس کے حکموں کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عجیب بات ہے کہ نافرمانی اور پروردگار عالم کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں بازار میں کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کوشش کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ بد نظری نہ ہو، مگر پھر بھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو فرمایا کہ میں آپ کو دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ دیتا ہوں، وہ پیالہ بازار سے گزر کر فلاں بزرگ کو پہنچانا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میں ایک بندے کو آپ کے ساتھ بھیجوں گا، اگر اس پیالے میں سے دودھ کہیں بھی گرا تو وہ وہیں تمہیں جوتے لگائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے دودھ کا بھرا ہوا پیالہ اس بندے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ پیالے کو لے کر چل بھی رہا ہے اور اس پیالے پر کڑی نظر بھی رکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو بندہ تھا ماشاءاللہ وہ ہٹا گٹا تھا۔ تو اس نوجوان نے سنبھل کر بازار سے گزرا اور اس بزرگ تک دودھ پہنچایا، اور خوشی خوشی واپس آ کر بتایا کہ حضرت، میں دودھ پہنچا کر آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، تم نے بازار میں کتنے چہرے دیکھے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت، ادھر تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ دھیان کیوں نہیں گیا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت، مجھے ڈر تھا کہ اگر دودھ نیچے گر گیا تو یہ بندہ بھرے بازار میں مجھے جوتے لگائے گا۔ تو اس کا یہ جواب سن کر حضرت فرمانے لگے کہ اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے لبریز ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے گناہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے رسوا فرما دیں گے۔ اللہ والے ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔